بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ قرآن مجید کے اردو ترجمہ و تفسیر کے دروس کا سلسلہ ہے جو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا رہے گا۔ یہ قرآن مجید کے آخری 10 پاروں کی تفسیر ہوگی اور اس کا نام ہم نے رکھا ہے عمدۃ التفسیر فی الثلث الاخیر من القرآن الکریم۔ سماعت فرمائیے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فقال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اتل ما اوحی الیک من الکتاب۔ اے میرے پیارے حبیب، جو کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی ہے اس کی تلاوت کیا کریں۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کریں۔ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے منع کرتی ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کا ذکر ہر چیز سے بڑا ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور اللہ تعالیٰ تم جو کچھ کرتے ہو اس سے بہت اچھی طرح باخبر ہے، اس کو جانتا ہے۔ برادران اسلام، عزیزان گرامی قدر، یہ 21ویں پارے کی پہلی آیت ہے اور سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 45 ہے جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں اور آپ کے ذریعے پوری امت کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اتلو جو ہے یہ تلا یتلو سے امر کا صیغہ ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے تلاوت کرنا، پڑھنا۔ اور اتلو کا ایک معنی مفسرین کرام نے یہ بھی کیا ہے کہ پیچھے پیچھے آنا۔ قرآن مجید کی تلاوت کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کے پیچھے پیچھے چلو، جہاں جہاں یہ آپ کو لے جائے وہاں وہاں جاؤ، اور جہاں جہاں سے یہ آپ کو روک دے وہاں وہاں سے رک جاؤ۔ تو فرمایا کہ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، کتاب سے مراد ہے قرآن مجید، کہ اے میرے پیارے حبیب، جو کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی ہے آپ اس کی خود بھی تلاوت کریں اور دوسروں کو بھی اس کی آیات پڑھ کر سنائیں تاکہ وہ ان پر عمل کریں اور ان سے فائدہ حاصل کریں۔ اور قرآن مجید کی تلاوت کی بہت تاکید کی گئی ہے قرآن و سنت میں۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے بڑی سخت وعید بیان فرمائی ہے اس آدمی کے لیے جو قرآن مجید سے منہ موڑ لے۔ فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا،
جو کوئی میرے ذکر سے منہ موڑ لے، دنیا میں اتنا مشہور ہو جائے کہ اس کے پاس قرآن پڑھنے کا وقت ہی باقی نہ رہے، اس کو ہم ایک بڑی ہی پریشان کن زندگی دے دیتے ہیں، اس کی زندگی بڑی پریشان کن ہو جاتی ہے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، ہم قیامت کے دن ایسے آدمی کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا، کہے گا یا اللہ میں تو دنیا میں آنکھوں والا تھا، مجھے آپ نے اندھا کیوں کر دیا؟ تو اللہ فرمائے گا كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، میری آیات تیرے پاس آئی تھیں، تو نے ان سے منہ موڑ لیا، آج ہم نے تجھے بھلا دیا۔ اور ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اے میرے حبیب اس آدمی کو دفع کریں، اس آدمی کی بات ہی نہ کریں جو ہمارے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے اور صرف دنیا کی زندگی ہی اس کا مقصد بن جاتی ہے۔ اور فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ یرجون تجارۃ لن تبور، فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، وہ ایک ایسی تجارت کر رہے ہیں کہ جس میں کوئی خسارہ نہیں۔ تو فرمایا کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کریں۔ بھائی نماز پڑھنا اللہ نے نہیں فرمایا، اللہ نے فرمایا نماز قائم کریں۔ تو نماز قائم کیسے ہوگی؟ اس کی پوری شروط کے ساتھ، اس کے تمام ارکان کے ساتھ، اس کے واجبات کے ساتھ، 5 وقت مسجد میں آ کر نماز پڑھنا، یہ ہوتا ہے نماز کو قائم کرنا۔ اور فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز ہر بے حیائی اور ہر برائی سے روک دیتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ من لم تنہا صلاتہ عن الفحشاء والمنکر لم تزدہ من اللہ الا بعدا، فرمایا جس آدمی کی نماز اس کو بے حیائی اور برائی سے روکتی نہیں، وہ نماز اس کو اللہ کے قریب نہیں کرتی، وہ اس کو اللہ سے اور دور لے جاتی۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ایک نمازی کے لیے یہ لائق نہیں کہ وہ نماز بھی پڑھے اور بے حیائی کے کام بھی کرے، نماز بھی پڑھے اور اس کی خلوتیں گناہ کے کاموں سے آلودہ ہوں، یہ ایک نمازی کے شایع نشان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ ایک آدمی ہے، وہ رات کو نماز پڑھتا ہے، دن کو چوری کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر وہ پڑھتا رہا، ٹھیک طریقے سے نماز پڑھتا رہا، تو عنقریب چوری اس سے چھوٹ جائے گی۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک آدمی نماز بھی پڑھے اور چوری بھی کرے۔ تو بعض مفسرین کرام نے یہ فرمایا کہ یہ خبر دراصل امر کے معنی میں ہے کہ اے نماز پڑھنے والوں، تمہیں بے حیائی اور برائی سے رک جانا چاہیے۔ اگر تم بے حیائی اور برائی بھی کرتے ہو اور نماز بھی پڑھتے ہو تو پھر سوچ لو کہ تمہاری نماز میں کوئی خامی ہے، کوئی کمی ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نمازی مسجد میں آتا ہے اور نماز کا 10واں حصہ اسے اس کا قبول ہوتا ہے، 9 حصے اس کے نامنظور کر دیے جاتے ہیں۔ ایک نمازی ایسا آتا ہے کہ وہ نماز کا 5واں حصہ لے کر جاتا ہے، ایک آتا ہے 4تھا حصہ لے کر جاتا ہے، ایک آدھی نماز لے کر جاتا ہے، ایک ایسا ہوتا ہے کہ جو نماز پڑھتا ہے لیکن اس کی نماز اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے، کوئی قبولیت نہیں۔ تو وہ کون سی نماز ہے جو انسان کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے؟ وہ نماز میرے بھائیوں وہ ہے جس میں خشوع اور خضوع ہو۔ نمازی جب اللہ کے سامنے کھڑا ہو تو اسے اس بات کا احساس ہو کہ اب میں مالک الملک کے سامنے کھڑا ہوں، اور نماز کے اندر موت کو یاد کرے، یہ سمجھے کہ شاید یہ میری آخری نماز ہوگی، اس کے بعد پتہ نہیں مجھے نماز پڑھنے کا موقع ملے یا نہ ملے، اور دائیں بائیں نہ دیکھے بلکہ سجدے والی جگہ پر اپنے نگاہ کو ٹکا کر رکھے۔ یہ چیز بھی نماز میں خشوع پیدا کرتی ہے۔ اور ایک ایک آیت کو الگ الگ کر کے پڑھے اور ترتیل کے ساتھ قرآن مجید پڑھے، اور قرآن مجید کی آیات کے معانی پر غور و فکر کرے، اور نماز میں جو کچھ پڑھ رہا ہے اس کے معانی پر غور کرے، تو پھر اس کو نماز کے اندر وہ خشوع اور وہ خضوع حاصل ہوگا جس کے ذریعے انسان کی نماز برائی اور بے حیائی سے روکنے والی بن جاتی ہے۔ اور فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ فرمایا نماز بھی پڑھو اور نماز کے بعد پھر اللہ کا ذکر بھی کرو۔ ایک حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں، بڑی قیمتی حدیث ہے، یاد کر لیں، اپنے بچوں کو یاد کرائیں اور ساری زندگی اس پر عمل کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا الا اخبرکم بخیر اعمالکم، میں تمہیں بہترین عمل نہ آج بتا دوں، وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ، اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ عمل نہ تمہیں بتا دوں؟ اور فرمایا وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ، ایسا عمل نہ بتا دوں کہ جس سے تمہارے درجے بہت بلند ہو جائیں؟ وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ إِعْطَاءِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، تمہیں ایسا عمل نہ بتا دوں کہ جو اللہ کی راہ میں سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بھی زیادہ قیمتی ہے؟ وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَن تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ، تمہیں ایسا عمل بتا رہا ہوں کہ جو دشمن کے ساتھ لڑائی کر کے تم ان کو قتل کرو وہ تمہیں قتل کریں، اس سے بھی زیادہ بڑا عمل۔ صحابہ نے کہ یا رسول اللہ ایسا عمل تو ہمیں ضرور بتائیں۔ تو فرمایا کہ ذکر اللہ عز و جل، یہ عمل ہے اللہ کا ذکر۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، چلتے پھرتے، اپنے کاموں میں مشغول ہیں، لیکن اللہ کا ذکر زبان پہ جاری۔ ایک آدمی حاضر ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ دین کے احکام تو بہت سے ہیں، مجھے کوئی ایسی چھوٹی سی بات بتا دیں کہ بس وہ بات میرے لیے کافی ہو جائے۔ آپ نے فرمایا ایک چھوٹی سی بات کو پلے باندھ لو تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تمہاری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔
کوئی وقت ایسا تم پہ نہ گزرے کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے خالی، صرف اس وقت زبان ذکر سے رکے جب تم قضائے حاجت کے لیے بیٹھو، یا جب تم جنابت کی حالت میں ہو یا پلیدی کی حالت میں ہو، باقی ہر وقت اللہ کا ذکر تمہاری زبان پہ جاری۔ اور ایک معنی اس کا یہ ہے کہ جو تم اللہ کا ذکر کرتے ہو اللہ بھی تمہارا ذکر کرتا ہے۔ فرمایا ان ذکرنی فی نفسی ذکرتہ فی نفسی، اگر بندہ اپنے جی میں میرا ذکر کرے میں بھی اپنے جی میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ وَإِن ذکرتنی فی ملئن وَإِن ذکرنی فی ملئن ذکرتہ فی ملئن خیر منہ، فرمایا اگر وہ کسی مجلس میں بیٹھ کر میرا ذکر کرے تو میں اس سے بہتر مجلس میں فرشتوں میں بیٹھ کر اس کا ذکر کرتا ہوں۔ تو فرمایا اللہ کا فرشتوں میں تمہارا ذکر کرنا یہ تمہارے ذکر سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا اپنی مجلس میں تمہارا ذکر کرنا یہ بہت بڑی بات۔ اور آیت کریمہ کے آخر میں فرمایا وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ مِنْ خَيْرٍ وَشَرٍ فَيُجَازِيكُمْ عَلَىٰ أَعْمَالِكُمْ، فرمایا جو تم اچھا کام کرتے ہو یا برا کام کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو نہایت اچھی طرح جانتا ہے۔ کوئی انسان لوگوں کی نگاہوں سے چھپ کر یہ نہ سمجھے کہ اب مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا، اب میرا حساب نہیں ہوگا، اب کسی کو میرے اس کام کا پتہ نہیں چلے گا۔ فرمایا ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ کو تو اس چیز کا بھی پتہ ہے جو ابھی تمہارے دل میں ارادے ہیں، وہ تو تمہارے ارادوں کو بھی جانتا ہے۔ کام کو جاننا تو اس کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ تو بھائیو اس آیت کریمہ میں 3 چیزوں کی ہمیں بڑی زبردست تلقین کی گئی ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کا ناغہ کبھی نہیں ہونا چاہیے، چاہے 15 منٹ روزانہ ہو، لیکن اپنے اوقات میں سے تھوڑا سا وقت نکال کر قرآن مجید کی تھوڑی سی تلاوت باقاعدگی سے کرنا، یہ اپنا معمول بنا لیں، اس میں کسی حال میں ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر روز قرآن مجید کے 7.5 پارے تلاوت کرتے تھے، 4 دنوں میں قرآن مجید ختم کر لیتے تھے۔ پوری زندگی میں صرف 1 دن ان کی تلاوت کا ناغہ ہوا جبکہ ان کی ٹانگ کا آپریشن کیا گیا اور ان کی ٹانگ ان کے جسم سے کاٹ کر علیحدہ کر دی گئی۔ اس کے علاوہ کبھی ان کی تلاوت میں ناغہ نہیں۔ اور دوسری بات ہمیں یہ فرمائی گئی ہے کہ نماز کو قائم کریں، نماز کو گھر میں پڑھ لینا، جماعت کے بغیر پڑھ لینا یہ انسان کے لیے نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتی۔ نماز وہی ہے جو مسجد میں آ کر پڑھی جائے اور مسلمانوں کے ساتھ مل کر پڑھی جائے۔ اور تیسری بات یہ فرمائی گئی کہ نماز کے بعد بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہونا۔ جب بھی انسان تھوڑا بہت فرصت پائے اللہ کا ذکر اپنی زبان پر جاری کر دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔